یہ وہ وقت تھا جب فرعون نے بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ سامری کی ماں کو بھی یہی خوف تھا کہ اس کا بیٹا فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ اس نے اپنے لخت جگر کو بچانے کے لیے ایک دل خراش فیصلہ کیا۔ وہ شہر سے دور ایک ویران پہاڑ کی غار میں پہنچی اور اپنے بچے کو وہاں چھپا کر لوٹ آئی، اس امید پر کہ وہ وقتاً فوقتاً آ کر اس کی خبر گیری کرے گی۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس بچے کی پرورش اور حفاظت کریں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ تشریف لاتے، ایک انگلی پر شہد، دوسری پر مکھن اور تیسری پر دودھ لگا کر بچے کے منہ میں لگاتے اور یوں وہ پل کر جوان ہوا۔ اس طرح یہ موسیٰ بن اظفر تنہائی میں ایک پہاڑ کی غار میں پروان چڑھتا رہا۔ سامری نام کیوں پڑا؟ سامری دراصل اس شخص کے قبیلے کی طرف نسبت ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اس دور میں سامر نام کا ایک قبیلہ موجود تھا، اور چونکہ موسیٰ بن اظفر اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس نسبت سے لوگ اسے سامری کہنے لگے۔ ایک عبرتناک واقعہ۔ سامری کا عبرتناک واقعہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خلاف عظیم فتح عطا فرمائی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم کو لے کر سمندر کے پاس چلے جائیں۔ آپ نے اپنی قوم کو یہ پیغام پہنچایا، اور قوم کے لوگوں نے ایک ہیلہ اختیار کیا کہ جتنے فرعونی لوگ شہر میں موجود تھے، ان کے گھروں میں جا کر ان سے زیورات ادھار لیے۔ یہ بنی اسرائیلی خواتین وہاں جا کر کہتیں کہ ہمیں دور ایک تقریب میں جانا ہے، اور اگر آپ ہمیں اپنے قیمتی زیورات دے دیں تو واپس آ کر ہم آپ کی امانت لوٹا دیں گے۔ یوں ان خواتین نے فرعونیوں سے بڑی تعداد میں سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات حاصل کر لیے۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ نے اپنی قدرت سے سمندر میں ایک راستہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار سلامتی سے پار چلے گئے، مگر فرعون اور اس کا پورا لشکر اسی راستے پر آیا، اور وہ سب کے سب سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ یوں فرعون اور اس کی ظالم حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بنی اسرائیل جو زیورات اپنے ساتھ لائے تھے، ان کے مالک یعنی فرعونی اب دنیا میں باقی نہیں رہے تھے۔ یہ امانتیں کس کو واپس کی جاتیں؟ ساری قوم حیران تھی کہ ان قیمتی چیزوں کا کیا کیا جائے۔ یہیں پر وہ سامری جادوگر دوبارہ سامنے آتا ہے۔ سامری کو سونے چاندی کو پگھلا کر نئی شکل دینے کی مہارت حاصل تھی۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا، تم کب تک ان بالیوں، ہاروں اور کنگنوں کو لیے پھرتے رہو گے؟ کیوں نہ یہ سب میرے حوالے کر دو، میں انہیں پگھلا کر اینٹوں یا سلاخوں کی شکل دے دوں تاکہ تمہارے لیے اسے سنبھالنا آسان ہو جائے۔ لوگوں نے اس کی تجویز پر عمل کیا اور اپنے زیورات اس کے حوالے کر دیے۔ اسی دوران بنی اسرائیل کی ایک اور خواہش سامنے آئی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی کتاب دی جائے، کوئی ایسا نظام دیا جائے جس پر ہم عمل کر سکیں۔ ان کی یہ بات سن کر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا کہ آپ کوہ طور پر تشریف لے جائیں، وہاں آپ کو تورات عطا کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو پیچھے چھوڑ کر کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں ایک راز کھلنے والا تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو سامری جادوگر، جو کہ پہلے بھی جبرائیل کو پہچانتا تھا، ان کے گھوڑے کے قدموں کے نشان پر نظر رکھنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ مخلوق معمولی نہیں، یہ اللہ کے بڑے عظیم فرشتے ہیں۔ سامری نے دیکھا کہ جہاں جہاں جبرائیل کے گھوڑے کا قدم پڑتا، وہاں فوراً سب گھاس آگ آتی۔ یہ منظر دیکھ کر سامری حیران بھی ہوا اور ہوشیار بھی۔ اس نے خاموشی سے وہ مٹی اٹھا لی جو جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں سے چھو کر گزری تھی۔ یہ مٹی عام نہ تھی، یہ زندہ مٹی تھی۔ اس سے آواز آتی تھی، حرکت ہوتی تھی۔ اسی مٹی کو سامری نے ایک تھیلے میں رکھ لیا، اور تھیلے میں بھی وہ مٹی مسلسل ہلتی رہی، گویا اس میں کوئی طاقت اور روح موجود ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا چکے تو سامری نے ایک گہری اور شیطانی چال چلنے کی تیاری کی۔ اس نے تمام سونا اور زیورات کو پگھلا کر ایک بچھڑے کی شکل دی، ایسا سنہری بچھڑا جیسے گائے کا خوبصورت بچہ ہو۔ لیکن صرف یہی نہیں، اس بچھڑے کے اندر اس نے وہی خاص مٹی ڈال دی جو جبرائیل کے گھوڑے سے لی ہوئی جاندار مٹی تھی۔ جیسے ہی مٹی بچھڑے کے اندر بند کی گئی، اس کے اندر ایک گونجدار آواز نکلنے لگی، ایسی آواز جیسے کوئی زندہ مخلوق بول رہی ہو۔ قوم بنی اسرائیل یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کیسا جادو ہے؟
یہ کیسا کرشمہ ہے؟ سارے لوگ اس عجیب و غریب بچڑے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے اور یہیں سے خطرناک فتنہ جنم لینے والا تھا۔ اب سامری نے وہ کام کیا جو فتنہ پرور لوگوں کی اصل پہچان ہوتا ہے۔ اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور باقاعدہ اعلان کیا، اے لوگوں، جس خدا کی عبادت موسیس کرتا ہے اور جس خدا کی طرف وہ تمہیں بلاتا ہے وہ یہی ہے، یہی سنہری بچڑا ہے، نعوذ باللہ ہے۔ یہ وہی بنی اسرائیل تھے جو کچھ عرصہ پہلے گائے کی پوجا سے توبہ کر چکے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بچڑا خالص سونے کا ہے، انتہائی حسین ہے اور اس کے اندر سے آوازیں بھی نکل رہی ہیں، تو جاہل اور کمزور ایمان والے لوگ اس فتنے میں بہک گئے اور وہ بچڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے 40 دن بعد اللہ سے ہم کلام ہو کر ہاتھوں میں تورات لیے واپس آئے تو جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ قوم جسے وہ اللہ کی توحید کی طرف لے کر آئے تھے اب دوبارہ شرک کی گہرائیوں میں جا چکی تھی اور ایک بے جان بچڑے کے آگے جھک رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غصہ اور جلال طاری ہو گیا۔ غصے میں آگ بگولا ہو کر انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ یہ گمراہی میں کیسے چلے گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے عرض کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے، تو آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں شامل نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور انہوں نے اپنے بھائی کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا مانگی۔ پھر انہوں نے وہی سنہری بچڑا اٹھایا، اسے توڑا، پھر جلا کر راکھ بنا دیا اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا تاکہ فتنے کی کوئی باقیات نہ بچیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تحقیق کا آغاز کیا کہ یہ سنہری بچڑا کس نے بنایا اور کس نے قوم کو دوبارہ شرک میں مبتلا کیا۔ چند ہی دنوں میں معاملہ واضح ہو گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ سامری جادوگر کا کیا دھرا ہے۔ اسی نے سونا پگھلا کر بچڑے کی شکل دی اور اسی نے بچڑے میں ایسی مٹی ڈالی جس سے آوازیں نکلنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً قوم کے سامنے سامری کو بلوایا۔ جب وہ آیا تو آپ نے سخت لہجے میں سوال کیا، بتا، یہ بچڑا کیا تھا؟ یہ کیا شرارت تھی؟ اب سامری نبی کے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس نے صاف الفاظ میں پوری حقیقت بیان کر دی۔ اس نے کہا، جب میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم جہاں بھی پڑتے تھے وہاں پلک جھپکتے گھاس آگ آتی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ مٹی عام مٹی نہیں، اس میں کوئی خاص تاثیر ہے۔ میں نے وہ مٹی اٹھا لی۔ پھر جب لوگوں نے مجھے سونا دیا تو میں نے بچڑا تیار کیا اور اس کے اندر وہی مٹی ڈال دی۔ پھر وہ مٹی بچڑے کے اندر سے کھنکنے لگی اور آواز آنے لگی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ بچڑا زندہ ہے اور انہوں نے اسے سجدہ شروع کر دیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اے سامری، اب دفع ہو جا، آج کے بعد تو اس قوم میں نظر نہ آئے۔ اور پھر آپ نے سامری پر اللہ کی طرف سے ایک خاص سزا سنائی کہ تیرے شر، تیرے جادو اور تیرے گمراہ کن عمل کی نحوست یہ ہوگی کہ آج کے بعد اگر تو کسی انسان کو ہاتھ لگائے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا اور اگر کوئی تجھے چھو لے تو اس کی صحت بگڑ جائے گی۔ پھر حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ سامری ایک نفرین زدہ انسان بن گیا۔ شہر میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ لوگ اس سے کترانے لگے اور ڈرنے لگے۔ وہ خود چیخ چیخ کر کہتا تھا، مجھے مت چھونا ورنہ نقصان ہوگا۔ بالآخر وہ شخص جو لوگوں کو جادو سے قابو میں لاتا تھا خود جنگلوں میں تنہا، لاوارث اور لعنت زدہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ کسی نے اس کا جنازہ نہ پڑھا اور نہ ہی کسی نے اسے یاد رکھا اور یوں وہ دنیا کے لیے عبرت بن کر رخصت ہو گیا۔ عبرت کے دو پہلو۔ یہ واقعہ ہمیں دو چیزوں کی تباہ کن نحوست کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ پہلی، جادو جو نہ صرف خود گمراہی ہے بلکہ دوسروں کو بھی اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ ایسا عمل جس سے لوگ شرک میں پڑ جائیں اللہ کی نگاہ میں انتہائی کبیح اور سنگین جرم ہے اور اس کی سزا بھی نہایت سخت ہوتی ہے۔ دوسری، جب کوئی شخص ایسا گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو وہ صرف اپنی خطا کا نہیں بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر لے لیتا ہے۔ ایسے لوگ جو نہ صرف خود برائی کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف دھکیلتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہی سامری کا انجام تھا۔ اس کہانی کا ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ جب کسی شخص کی قسمت میں سعادت نہ ہو تو چاہے اس کی پرورش فرشتے ہی کیوں نہ کریں، آخر کار وہ نامراد ہی رہتا ہے۔ دیکھ لیجئے،
موسیٰ سامری جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر فرشتے نے پالا، مگر وہ ازلی بدبخت نکلا اور اسی بدبختی نے اسے کفر کی گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں ایک بدترین کافر یعنی فرعون نے پالا، وہ ازلی نیک بخت تھے اور اللہ کے عظیم رسول بنے۔ تو اصل بات پرورش کی نہیں ہوتی، اصل بات دل کی ہے، نیت کی ہے اور تقدیر کی لکیر کی ہے۔ ہندو مذہب میں سامری اور گائے کی پوجا۔ آپ کی دی گئی معلومات کے مطابق یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ آج بھی ہندو سامری جادوگر کو اپنا بھگوان مانتے ہیں۔ جی ہاں، وہی سامری جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کو بہکا کر بچڑے کی پوجا کروائی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہندو اسے بھگوان کیوں مانتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ وہ گائے کا بولنے والا مجسمہ ہے جو سامری نے بنایا تھا۔ اس بچڑے کے مجسمے نے آواز نکالی اور اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ کوئی اللذہی معجزہ ہے، نعوذ باللذہی۔ یاد رکھیں، یہ سامری کا جادو تھا، ایک چال تھی جس نے لوگوں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے تھے۔ لیکن آج بھی کچھ قومیں اس جھوٹ کو سچ مان کر سامری کو الزہی شخصیت سمجھتی ہیں، لیکن یہ دعویٰ تاریخی اور مذہبی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ہندو متون میں سامری کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی ہندو اسے کسی بھی حیثیت میں بھگوان مانتے ہیں۔ گائے کی پوجا ہندو مذہب میں ایک قدیم ریت ہے جو ہندومت کی اپنی تعلیمات پر مبنی ہے، جس کا سامری کی کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قدیم مصر میں بھی لوگ گائے اور بچھڑے کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان جانوروں کو مقدس سمجھتے تھے۔ آج کا ہندوستان بھی اسی سوچ کا وارث ہے۔ ہندو مذہب میں گائے کو گاؤ ماتا کہا جاتا ہے، یعنی ماں کا درجہ دینے والی گائے۔ ہندو میں یہ سوچ عام ہے کہ گائے ہمیں ساری زندگی دودھ دیتی ہے اور کچھ نہیں مانگتی، اس لیے گائے ہماری اصلی ماں سے بھی افضل ہے۔ لیکن عقل و فہم کے دائرے میں آ کر سوچا جائے تو کیا صرف اس بنیاد پر کسی مخلوق کو ماں، مقدس یا معبود بنایا جا سکتا ہے کہ وہ دودھ دیتی ہے؟ اگر دودھ دینا معیار ہے تو بھینس، بکری، اونٹنی، حتیز کے پرندے بھی دودھ دیتے ہیں، کیا ان کو بھی بھگوان بنا لینا چاہیے؟ یہ صرف ایک عقلی غلطی ہی نہیں بلکہ ایک سنگین گمراہی ہے۔ دودھ پلانا، انسانوں کو فائدہ دینا، یہ سب اللہ کی پیدا کردہ فطرت ہے۔ اصل خالق اور رازق وہی ہے جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمت کا شکر نعمت دینے والے کا ادا کیا جائے، نہ کہ خود نعمت کی پوجا کی جائے۔ گائے ہو یا سورج، دریا ہو یا درخت، یہ سب مخلوق ہیں اور مخلوق کبھی بھی خالق کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جادو اور گمراہی۔ سامری کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ ایک ایسا چالاک جادوگر تھا جس نے صرف ہاتھ کی صفائی نہیں دکھائی بلکہ پوری قوم کے عقیدے کو ہلا ڈالا۔ اس نے جادو اور فریب سے ایک ایسا سنہرا بچڑا بنایا جو بولنے کی آواز نکالتا تھا۔ لوگوں کو لگا جیسے وہ واقعی خدا ہے۔ انہوں نے بچڑے کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جادو کبھی بھی حق نہیں ہوتا اور جو جادوگر ہوتا ہے وہ کبھی رہبر نہیں بن سکتا۔ یہ جادوگر لوگ بظاہر کچھ حیران کن کام کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی روحانی طاقت ہے، لیکن اصل میں وہ صرف شیطانی چالوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ سامری کی کہانی آج صرف ایک پرانا واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ہر اس انسان کے لیے جو آنکھیں بند کر کے کسی کو روحانی پیشوا مان لیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، گروہ ہو یا کوئی بابا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے راستے سے ہٹ کر جادو، شرک یا مخلوق پرستی کی طرف بلائے تو وہ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ ہدایت کا نہیں بلکہ گمراہی کا راستہ دکھا رہا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بات دلیل، عقل اور وحی سے نہ ٹکرائے وہ فریب ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ ہمیں ہر قسم کے شرک، فریب اور گمراہی سے بچنا چاہیے اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ کسی بھی انسان کی پرورش سے زیادہ اس کی تقدیر اور نیت اہم ہوتی ہے۔ ایک بدترین ماحول میں پلنے والا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی بن گیا، اور ایک ایسے ماحول میں جہاں فرشتوں نے پرورش کی، وہ سامری کفر اور شرک کا راستہ اختیار کر گیا۔ اس لیے اصل بات دل کی سچائی اور توحید پر یقین ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک، فریب اور گمراہی سے محفوظ فرمائے، ہمیں سچ اور جھوٹ میں فرق کی بصیرت عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں کی چالوں سے بچا لے جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر بت پرستی، جادوگری اور گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں صرف اور صرف تیرے لیے جینے اور تیرے لیے ہی سجدہ کرنے والا بنا دے، ہمیں علم بھی عطا فرما اور عمل کی توفیق بھی دے، اور ہمارے دل کو توحید کے نور سے منور کر دے۔
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے UR ایفیکٹ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔